السلام علیکم سامعین اور ناظرین، میں ہوں نجیب احمد اور آج آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام لے کر آیا ہوں اور میرے ساتھ میرے کولیگز موجود ہیں. محترم جناب آفتاب میکن صاحب جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں، جانے پہچانے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. ریاض محسن صاحب ہیں اور یہ بھی جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، ایڈیٹوریل رائٹر ہیں. بہت سارے رائٹنگز ریاض محسن صاحب کی بھی آتی ہیں اور اسٹریٹجسٹ بھی ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ایکسپرٹ کے طور پہ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عباس. ویلکم سب کو جی، بہت شکریہ کمنگ ان ٹو دس شو. آج ہمارا موضوع ہے اسلام آباد اور خاص طور پہ اسلام آباد میں جو ایشو ہے آج کل، دیٹ از دا واٹر. سب سے پہلے تو میں ریاض محسن صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اسلام آباد میں واٹر مینجمنٹ کیسے ہو رہی ہے، کیا ہے واٹر کے ایشوز کیا ہیں. ریاض صاحب. تھینک یو نجیب صاحب. میں جب اسلام آباد کے حوالے سے دیکھتا ہوں اور میں آئی واز ویری کانشیس کہ ہمارے ہاں ڈراؤٹ رہا ہے، ڈراؤٹ کے بعد بارشوں کا ایک ایریٹک آپ کہہ لیں یا ان پرابلمیٹک کہہ لیں، تو وہ بارشیں ہوئی ہیں تو ایک پینک تھا کہ اس دفعہ بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے شہریوں کے پاس اور شہروں میں پانی پینے کی سہولت جو ہے نا وہ موجود، یعنی پینے کا صاف پانی ہے اس کی سہولت جو ہے نا وہ موجود نہیں ہوگی اور لوگ تنگی کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن جب اس تناظر میں نے رپورٹ پڑھی کہ سی ڈی اے بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے اور محمد علی رندھاوا صاحب جو سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اس بورڈ کی میٹنگ کو جو کوارٹرلی ہوتی ہے وہ مینڈیٹری ہے، 3-4 مہینوں میں ایک دفعہ ہونا ضروری ہے، تو یہ ہوئی ہے. اور اوپر گرمیوں کا سیزن جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے. ہمیں بہت سارے لوگ مختلف علاقوں سے یہ بتا رہے تھے کہ پانی کی قلت موجود ہے اور لوگ بڑی تنگی کا شکار ہیں. لیکن نجیب صاحب، اس میں جو مجھے حیرت کی بات نظر آئی وہ یہ ہے کہ اس میں پانی کی کمی یا لوگوں کا جو کوئی پینک ہو سکتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی، بھی کمی نہیں ہے. اس میں سرے سے ذکر تک موجود نہیں ہے. پراپرٹی کی رجسٹریشن کے حوالے سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور جو آرٹ ولیج ہے اس کو ماڈل ولیج بنانے کی بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات میں ویسٹ مینجمنٹ پہ بھی بات ہوئی ہے. لیکن پانی کے حوالے سے، دستیابی کے حوالے سے کہ ہے یا ہم کوئی پرابلم ہے تو اس کو کیسے ایڈریس کریں گے، تو اس میں یہ چیز شامل مجھے نظر نہیں آئی. اور اس پہ ظاہر ہم بات کریں جی تو میں میکن صاحب سے پوچھوں گا، سر آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ایشو نہیں تھا؟ دیکھیں، جیسے ریاض صاحب نے بتایا، میرے خیال میں جو سی ڈی اے کی پریارٹی ہے وہاں پہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، جو مینجمنٹ میں ہیں، بورڈ میں ہیں، تو ان کی جو پریارٹی تھی انہوں نے بورڈ میں وہی ایجنڈا ڈسکس کیا. ظاہری بات ہے ان کے لیے میٹرو بسز جو بڑے بڑے اس کے ہیں، کمپنیوں کی ہیں، اور ان کے مسائل، ان کے چونکہ وہاں سے اچھا خاصا ریونیو آتا ہے. اسی طریقے سے پراپرٹی ایک اور ان کا کماؤ پوت ہے، اس سے انہوں نے ڈسکس کیا. عوام جائے بھاڑ میں، انہوں نے عوام کا کیا کرنا ہے، عوام کو پانی ملے یا نہ ملے. انہوں نے تو جو اپنے ان کے مسائل تھے انہوں نے وہ ڈسکس کیے. عوام کا ویلفیئر کے لیے، ان کے مسائل کے لیے تو یہ سی ڈی اے نہیں بنا نا. یہ تو سی ڈی اے صرف اپنے امپلائیز کے لیے بنا ہے اور وہاں جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے. ہمیں پانی ملتا ہے نہیں ملتا ٹینکر کا، ظاہری بات ہے وہ آلریڈی موجود ہیں، آپ دیں ان کو پیسے تو آپ کو پانی مل جائے گا. سی ڈی اے کا کیا کام ہے، وہ آپ کو پانی دے نہ دے، آپ کو ان کا جو مسائل تھے انہوں نے وہ ڈسکس کرنے تھے، انہوں نے آپ کے مسائل تو نہیں ڈسکس کرنے تھے. یعنی عام عوام کے مسائل ڈسکس نہیں ہوتے ہو، پینے کے صاف پانی کی. میں جب یہ پروگرام شروع کرنے کا ارادہ کیا تو ریاض صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے. میں نے کہا میں ریاض صاحب پچھلے 50 سال سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، تو مجھے تو ایک ایک انچ کا، ایک ایک جگہ کا معلوم ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بہت سارے ہمارے جو ویلز ہیں وہ آلموسٹ ڈرائی ہیں اور بہت سارے ویلز میں سے مٹی والا پانی آ رہا ہے. گو کہ یہ موسٹ آف دیم نالوں کے قریب ہی لگے ہوئے ہیں
ان کی صفائی اپنی جگہ. نمبر 2، جتنے بھی فلٹریشن پلانٹ ہیں اسلام آباد میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خیراتی لگے ہوئے ہیں. کیپٹل آف اسلام آباد، کیپٹل آف پاکستان جو ہے، اس کے اندر یہ CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ ہیوج جوائنٹ ہے، پراپرٹیز ہیں، یہ جتنی چیزیں بتا رہے ہیں یہ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرسٹ آف آل ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو ان کی تو اپنی پرائرٹیز ہیں ایلیٹ کے لیے اور اپنے بزنسز کے لیے. وہ پانی شاید اپنے نہانے کے لیے بھی یہ جو باٹل واٹر ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن عام آدمی، یہ اب اسلام آباد کی آبادی صرف مور دین 10 lakhs 1 million سے زیادہ آبادی ہو گئی ہے، لیکن ان آبادیوں کو یہ کنسیڈر بھی نہیں کرتے جو اسلام آباد کے ساتھ ہیں. جس طرح ہمارا بارہ کو ہے، ادھر اپنا مہر آبادی کا علاقہ ہے، اس کے ساتھ اور دیہات ہیں جو سارے اسلام آباد میں ہی ان کا عمل دخل ہے. تو ایون اسلام آباد کے جو ایلیٹسٹ سیکٹرز ہیں ان میں بھی پانی کی ورس کنڈیشن ہو چکی ہے. تو پانی کیا ڈاکٹر صاحب ختم ہو گیا ہے، ہم کیسے اس کو کریں، کیونکہ یہ مینیج تو نہیں ہو رہا. اور اسلام آباد کے لیے کیا پلاننگ آپ کو لگتی ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ پہلے تو ہمارے سننے والوں کو اس اسلام آباد کے ریسورسز کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے. اسلام آباد میں پانی کی کمی بالکل نہیں ہے قدرت کی طرف سے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو آپ کے جو اربن ایریاز ہیں، پاکستان کے جتنے بھی بڑے اربن ایریاز ہیں، اس میں جو میکسیمم رین فال ہے وہ یہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہوتی ہے. اس سے زیادہ رین فال پاکستان میں صرف وہ سوات ویلی میں ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح کا بڑا اربن ایریا نہیں ہے. تو اربن ایریاز میں یہ جگہ جو ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے. دنیا میں جو واٹر مینجمنٹ ہے ایسے علاقوں میں جہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے وہ بارش کے پانی سے کی جاتی ہے. یعنی میں نے آسٹریلیا میں ڈپارٹمنٹ آف لینڈ اینڈ واٹر کنزرویشن نیو ساؤتھ ویلز میں کام کیا. وہاں پہ جو مختلف شہر تھے جن میں وہ پانی کی سپلائی کا اسکیم بناتے تھے، تو کوئی بھی ایسا شہر جس میں 700 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی تھی سال کی، اس کا پانی باہر سے نہیں آتا تھا. اور جن میں اس سے کم ہوتی تھی بارش، وہاں پہ کوئی دوسرے ریزروائر وغیرہ میں سے پائپس کے ذریعے پانی جو ہے وہ واٹر ٹرانسفر کا پروجیکٹ کیا جاتا تھا. اب راولپنڈی اسلام آباد کا جو ایریا ہے، یہاں پہ 1400 سے لے کے 1200 سے 1400 تک اینول رین فال ہوتی ہے. تو یعنی ہم اس لحاظ سے ایک واٹر رچ ایریا میں رہ رہے ہیں. اب آپ نے اسلام آباد کا ذکر کیا اور اسلام آباد کے گرد و نواح میں جو دیہات ہیں آپ نے ان کا بھی ذکر کیا. اگر ہم جغرافیکلی دیکھیں تو یہ مارگلا رج ہے جو تقریباً موٹر وے کے ساتھ سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ اوپر سے GT روڈ کو کراس کرتی ہوئی پھر اوپر یہ آپ کے جو ایریاز ہیں پیر صوابہ وغیرہ یہ آتے ہیں، اور پھر یہ رج ایسے گھوم کے تو مری ہلز بنتے ہیں اس کے، اور پھر آگے سے کلر سعیدیاں ہوتے ہوتے یہ تقریباً GT روڈ کے پاس گجر خان کے روات کے قریب آ کے یہ رج ختم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو یہ یو شیپ انکلوزمنٹ بنتی ہے، اور یہ جو یہاں کا مین کیچمنٹ ڈرینیج سسٹم ہے سواں ریور کا، یہ اس کا اپر کیچمنٹ بنتا ہے. اور یہ وہ کیچمنٹ ہے جس میں ایوریج کوئی 1200 سے 1300 ملی میٹر بارش ہر سال ہوتی ہے. یہ بارش کا کتنا والیوم ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی بالکل کلین ہوتا ہے، فلٹرڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ آبی بخارات سے بنتا ہے اور اس میں بہت کم کثافتیں ہوتی ہیں. جب تک وہ گراؤنڈ کو ہٹ نہیں کرتا تو وہ پانی پینے کے قابل ہوتا ہے. اور پھر اگر گراؤنڈ کو ہٹ کرے اور گراؤنڈ جو ہے وہ آگے سے غلیظ نہ ہو تو بھی یہ پانی جو ہے یہ ان واٹر ریسورسز میں کنورٹ ہوتا ہے، ان چشموں اور دریاؤں میں جاتا ہے جن کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل ہوتا ہے. اور ایسا ہی تھا یہاں پہ. ہمیں یاد ہے ہمارا بچپن بھی اسی ایریے میں گزرا ہوا ہے. کبھی اوپر پہاڑوں کی طرف جاتے تھے تو اس میں جو چشمہ نظر آتا تھا ہم اس کے ساتھ منہ لگا کے پانی پی لیتے تھے اور کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ چشمے نیچرل تھے اور ان میں پانی فلٹر ہو کے آتا تھا، بارش کا پانی ہوتا تھا اور وہ چشمے ہمیشہ چل رہے ہوتے تھے. اب کیا ہے کہ جو بارشیں ہیں وہ تو ابھی بھی اتنی ہی ہو رہی ہیں، اور اس میں اگر دیکھا جائے نا تو یہ بارشوں کا والیوم ہم نے ایک اسٹڈی کی، اس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا، یہ تقریباً 3,500 کیا اس کا کہتے ہیں نمبر میں ایسے پٹ کرتا ہوں، یہ تقریباً 3.5 کیوبک کلو میٹر پانی ہے جو ہر سال
آسمان سے گرتا ہے اس جگہ کے اوپر. اب 3.5 کیوبک کلومیٹر پانی کتنا ہوتا ہے؟ جو آپ کا منگلا ڈیم ہے یہ تقریباً اس کا آدھا پانی ہے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا یہ پانی جو ہے یہ اوپر سے گرتا ہے. گرنے کے بعد یہ کدھر جاتا ہے؟ کچھ واپس آبی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ ویجیٹیشن میں کنزیوم ہو جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور کچھ جو ہے آپ کے ندی نالوں میں چلتا ہے، چشموں میں سے نکلتا ہے. اور قدرت نے راولپنڈی اسلام آباد کے ریجن کے نیچے واٹر کی ایک بہت بڑی سٹوریج بنائی ہوئی ہے جس کو ہم گراؤنڈ واٹر، زیر زمین پانی یا ایکویفر کہتے ہیں. وہ جو ایکویفر ہے اس میں پانی کتنا ہے، وہ کتنا پانی سٹور کر سکتا ہے، تو اس کا بھی ہم نے ایک موٹا موٹا سا اندازہ لگایا. اور اس میں ہم نے بہت زیادہ آن گراؤنڈ اسٹڈی تو نہیں کی، لیکن اس کے اوپر جس وقت یہ اسلام آباد بن رہا تھا 1964 میں USGS نے بڑا ڈیٹیلڈ سروے کیا تھا. ہم نے ان کی رپورٹس بھی دیکھی ہیں، اپنا بھی کوئی تھوڑا بہت ہم نے انالیسس کیا. تو اس ایکویفر میں تقریباً 3 کیوبک کلومیٹر پانی سٹور کرنے کی آرام سے جگہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ جگہ ہے بلکہ اس میں یہ پانی بھی ہے. اور اس کے نیچے ایک بہت انٹرسٹنگ جیولوجیکل فارمیشن ہے جس کو کہتے ہیں سواں سنک لائن. اب سواں سنک لائن جو ہے یہ اب تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے، لیکن یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے والی. جیولوجسٹ کو تو فوراً سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا بات کر رہا ہوں. سنک لائن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آپ کے کہیں سے بھی پہاڑوں کو کھودیں یا کئی دفعہ آپ کو پہاڑوں میں بھی لیئرز نظر آتی ہیں، جیولوجیکل لیئر جس کو ہم سیڈیمنٹری راکس کہتے ہیں. یہ ایریا جو ہے یہ تقریباً کوئی آج سے آئی ووڈ سے 30-40 ملین سال پہلے جہاں پہ ماؤنٹینز کی فولڈنگ ہوئی اور یہ پہاڑیاں وغیرہ بنی، تو یہاں کے جو سیڈیمنٹری راکس تھے انہوں نے سنک لائن کی شکل اختیار کی. سنک لائن اس طرح سے کہ جو آپ کی لیئرز ہیں وہ ایسے یو شیپ میں فولڈ ہو گئی ہیں. اور اب وہ جو لیئرز ہیں جب وہ یو شیپ میں فولڈ ہوئی ہیں تو جو ان کے اوپر والا حصہ ہے جہاں سے وہ لیئرز ختم ہوتی ہیں ادھر سے پانی سیپ ہوتا ہے، اور یو شیپ ہے تو ادھر سے آ کے نکلتی ہیں تو یہاں سے بھی پانی سیپ ہوتا ہے. جب وہ سیپ ہوتا ہے تو وہ نیچے جاتا ہے اور اس یو کے باٹم پہ آ جاتا ہے. اب یہ سلسلہ کیونکہ ملینز آف ایئر سے چل رہا ہے تو وہ کرتے 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 وہ جو پانی سیپ ہوتا رہا وہ زمین کے اوپر آ گیا. اوپر آنے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں اوپر آ گیا ہوں، اب میں کیا کروں. اس کو جہاں پہ سلوپ نظر آئی وہ چل پڑا، اور یہ آپ کا دریائے سواں ہے. اس سنک لائن کے تقریباً سینٹر میں آپ کا دریا سواں چلتا ہے. یعنی یہ اتنا خوبصورت جیولوجیکل سسٹم ہے آپ کا گراؤنڈ واٹر کو سٹور کرنے کا، جتنا آپ کو دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. یو آر آن اے ویری لکی پلیس. جب اسلام آباد بنا تو ڈرنکنگ واٹر سپلائی کے انہوں نے 2 پروجیکٹس کیے شروع میں. ایک یہ آپ کا منگلا ڈیم تھا، سوری منگلا کہہ رہا ہوں، یہ راول ڈیم تھا. ایک راول ڈیم تھا، دوسرا سملی ڈیم تھا. اور یہ دونوں ڈیم انہوں نے بنائے پورٹیبل واٹر یا ڈومیسٹک واٹر سپلائی کے لیے. راول ڈیم واز فار راولپنڈی اور سملی ڈیم واز فار اسلام آباد. یہ 2 ڈیم شروع میں بنے. اس کے بعد میں لیٹر آن یہ آپ کا خانپور ڈیم بنایا گیا، جو کہ بیسیکلی یہ جو میں جس رج کی بات کرتا تھا، رج سے دوسری طرف دوسرا کیچمنٹ ایریا وہ درائے ہارو کا کیچمنٹ ایریا، اس پہ بنایا گیا. اور اس پانی کو بھی ڈائیورٹ کر کے یہاں پہ شفٹ کیا گیا. وہ مارگلا کے پہاڑوں میں ٹنل بھی بنی ہوئی ہے، وہ کنکریٹ لائن کینال ہے، اور یہ سنگجانی تک بائی گریوٹی آتا ہے. سنگجانی پہ پھر آگے پمپنگ اسٹیشن لگے ہوئے جس سے پائپس کے تھرو اس پانی کو آگے سپلائی کیا جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جو ہم نے سائنس پڑھی اس میں تو جہاں اتنی زیادہ بارش ہوتی ہو وہاں پہ آپ کو دوسرے بیسن سے پانی منگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس وقت آبادی بھی کم تھی، لیکن بس وہ ڈیم کے چکر میں ٹھیکے شیکوں کو بھی چکر ہوتا ہے کہ ٹھیکہ مل گیا، ٹنل کا بھی ٹھیکہ مل گیا، ایکویڈکٹ کا ٹھیکہ مل گیا، ڈیم بنانے کا ٹھیکہ مل گیا. تو انہوں نے خام خواہ دریائے ہرو کا جو ہے نا وہ انوائرمنٹلی سپیکنگ بیڑا غرق کیا ایک ڈیم بنا کے، اور ادھر سے بھی پانی اس پہ سر بہت سارے لوگوں کا نقصان بھی ہوا. جی اسی اور کچھ یعنی کہا تو یہی زیادہ بہت ساری جگہوں میں ہم نے پڑھا بھی کہ وہ پولیٹیکل ڈیزائن زیادہ تھے. جی ایسا ہی ہے اس میں دین ہیلپنگ دا پیپل، اور وہاں کے لوگ جن کی کھیتی باڑی ہوتی تھی نیچے سواں سے وہ بھی سارے گئے. جی اور یہ پانی آپ کے پاس آیا. تو انہوں نے یہ جو پانی تو انہوں نے یہ سرفیس واٹر کے اوپر سارے پروجیکٹس کیے، جبکہ جو سواں سنک لائن ہے وہ آپ کو گراؤنڈ واٹر کی اتنی بڑی اپرچونٹی دیتا ہے جتنی پوری دنیا میں کہیں نہیں دیتا. بہت کم ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ اس طرح کی اپرچونٹی آتی ہوگی. ابھی اگر میں آج کے
پیسے کے حساب سے بات کروں تو یہ جو 3 ڈیم ہے نا جو اس وقت واٹر سپلائی کی میجر انویسٹمنٹ ہے راولپنڈی اسلام آباد کے لیے, یہ تینوں سرفیس واٹر کے پروجیکٹ ہیں, اور آج کی کرنسی میں یہ تقریباً 1 سے 1.5 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ ہے جو کہ سرفیس واٹر پہ ہوئی. اب ان بڑی مطلب کہ بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے. ابھی ہم موجودہ ان کی شکل جب دیکھتے ہیں تو یہ والا جو راول ڈیم ہے یہ تو گٹر سے بھی, شاید گٹر پھر ایک گھر کا ہوتا ہے, یہ پورے ایریاز کے گٹرز ہیں اسٹارٹنگ فرام مری. اینڈ سیم از دا کیس ود سملی ڈیم. سملی ڈیم میں بہت پہلے سے جب آبادی زیادہ نہیں ہوئی تھی تو مرغی خانے تھے, وہ سارے اس میں آتے تھے. اب تو پیچھے جنگلات بھی سارے گئے اور لوگوں نے ایریاز سارے اپنے سیپیج سیویج سارے ادھر سملی ڈیم میں بھی آ رہے ہیں. خانپور ڈیم کی حالات یہ ہیں کہ سواں کا پانی ادھر جو ہے اب جب لو لیول کم ہوتا ہے جو ہم پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ ڈیزل کی کشتیاں, لوگ, گن, اور اس کو یعنی جو پانی پینے کا ہے اس کو آپ کیسے اس پرپز کے لیے ایکسکرجن پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ. اور اگلا جو کوسچن یہ ہے کہ واٹر مینجمنٹ کی آپ نے بات کی, تو اب جب اتنا گراؤنڈ واٹر ہے تو پھر تو ہمارے گراؤنڈ واٹر ڈپلیٹ نہیں ہونے چاہیے تھے, یہ کیوں ہو گئے؟ اچھا, پہلی چیز تو یہ کہ اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں تو جہاں پہ آپ کی مور دین $1 بلین انویسٹمنٹ ہے سرفیس واٹر کے اوپر, سرفیس واٹر آپ کی تقریباً 25 to 30% نیڈز پوری کر رہا ہے, باقی سارا پانی گراؤنڈ واٹر سے آ رہا ہے. یعنی وہ ریسورس جس کو نہ صرف یہ کہ ان مینیجڈ ہے بلکہ اٹ از مس مینیجڈ اینڈ بینگ ایبیوزڈ, اس کے باوجود وہ آپ کا 70% اس وقت بھی آپ کو سروائیول دے رہا ہے بغیر مینیج ہونے کے. اور گراؤنڈ واٹر کے اوپر ماں سوائے سی ڈی اے نے کچھ ویلز لگا دیے یا واسا نے کچھ ویلز لگا دیا یا لوگوں نے اپنے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کر دی, اس کے اوپر جو انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ ہے اور واٹر سپلائی کی انویسٹمنٹ ہے وہ کمپیئر ٹو سرفیس واٹر پینٹس ہے. لیکن اسٹل دس از, یہ آپ کا ریسورس ہے جو آپ کو, جس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے اس وقت. تو اب ہمیں لیٹ دا پاسٹ بی دا پاسٹ. اب جو آپ کا فیوچر ہے, فیوچر میں اب ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ یہ سرفیس واٹر از ناٹ یور سروائیول. سرفیس واٹر کو آپ کھلا چھوڑ دیں, وہ آپ کی جو نیچر, انوائرمنٹ, وائلڈ لائف, ایکالوجی, جیولوجی, بایولوجی, وہ اس کو سرو کرتا رہے گا. اور آپ اپنے گراؤنڈ واٹر کا جو ریچارج ہے, جو آپ نے سوال کیا, آپ اپنے گراؤنڈ واٹر کے ریچارج کی طرف توجہ دیں. ریچارج کس طرح سے ہے؟ یہ جتنے بھی آپ کے سٹریمز کے نالے کے بیڈز بنتے ہیں, چھوٹی سٹریم ہو بڑی سٹریم ہو, یہ سارے کا سارا ان کے اگر آپ بیڈز کو دیکھیں اس پہ موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں, ریت ہوتی ہے, سینڈ ہوتی ہے, اس کے بیچ میں پانی آتا ہے, سلو ہوتا ہے, فلٹر ہوتا ہے اور پھر نیچے گراؤنڈ میں ایبزارب ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ان تمام ندی نالوں کو پہلی بات تو یہ کہ پولیوٹ کر دیا ہے. ٹوٹل جو آپ کی انٹریٹڈ پولیوشن ہے ویسٹ واٹر کی, وہ اس میں آ رہی ہے. پہلے ادھر صرف ویسٹ واٹر آتا ہوتا تھا, اب اس کے ساتھ سالڈ ویسٹ ڈمپنگ بھی انہی نالوں میں ہو رہی ہے. ایون یہ آپ ادھر چلے جائیں G8 کے پیچھے کر کے وہ ایک نالا گزرتا ہے, ادھر CDA کے ٹرک باقاعدہ جا کے اس نالے میں پھینکتے ہیں. وہ کو مرکز ہے, اس کے پیچھے اگر آپ اس طرف سے جائیں تو وہ آتی ہے جگہ. اسلام آباد کے لوگوں کو پتہ ہے اس کا, ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی بڑی مطلب ہے کہ یہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں E11 میں, جو خدا داد آئٹس, اور یہ ان کے پیچھے سے نالا آتا ہے گولڑ سے آتے ہوئے, اس کے بیچ میں بھی ایک نالا آ رہا ہے, اس کے بیچ میں بھی. جی, یہ تو پورے مرگلہ میں آپ سٹارٹ کریں تو قائد اعظم یونیورسٹی سے لیں, بری امام, قائد اعظم یونیورسٹی, پھر یہ جو پھر وہ نالے جن میں کسی زمانے میں لوگ مطلب ہے کہ یہ ادھر سٹی کے بیچ میں لوگ, ان کے بیچ میں مچھلیاں ان کو نظر آتی تھیں, بچے کھیلتے تھے, تھوڑی پکڑ بھی لیتے تھے. اب مثلا یہ آپ کا F7 کا جو مرکز ہے, اس میں نالا غائب ہو گیا. وہ کدھر غائب ہوا؟ اس کے اوپر پلازے کھڑے ہو گئے ہیں. یعنی کہ آپ وہ جو واٹر کا ریسورس ہے, آپ نے اس ریسورس کو غائب کرنا شروع کر دیا. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی, دنیا میں اگر آپ کسی بھی اچھے شہر میں جائیں نا, تو جہاں پہ کوئی نیچرل واٹر وے ہوتا ہے اس کے قریب آپ جیسے جیسے پہنچتے ہیں ماحول صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ارد باغات, واک ویز, بائیسیکل ٹریکس, پھر ادھر چھوٹے چھوٹے بزنسز بڑے آرگنائز طریقے سے ہوتے ہیں, نہ وہ ادھر پولیوشن کرتے ہیں, ایک ایمبینس کریٹ ہوتی ہے.
ہمارے ادھر نالے کے آگے باقاعدہ دیوار بنا دی جاتی ہے کہ نظر ہی نہ آئے کسی کو. ابھی دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوا ہے, کیونکہ میں راولپنڈی اسلام آباد دونوں کا ذکر کر رہا ہوں. یہ جو آپ کا الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل ہے, اور اس کے سامنے وہ ان کا فوجی فاؤنڈیشن کا ہاسپٹل ہے, اور یہ جو ایریا بنتا ہے جس کے آگے پھر سواں کا برج ہے اور لئی نالا کا برج ہے, لئی ریور کا برج ہے آئی وڈ کال اٹ. اس کے ساتھ ان کافی بڑا پروجیکٹ کیا ہے, اوپر انڈر پاس وغیرہ بنا کے ٹرانسپورٹیشن کا, اور ادھر برجز وغیرہ کو بھی نے ڈبل کیا. اب ادھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ ادھر یہ ایوب نیشنل پارک کی طرف سے آپ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں سواں برج کی طرف, تو وہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کو کراس کرنے کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو ادھر انہوں نے ایک دیوار بنائی ہے جو روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ آتی ہے. دیوار کے آگے لئی ریور ہے, اور وہ دیوار پتھروں کی بنا کے کافی اونچی کر دی ہے کہ ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو نظر نہ آئے کہ آگے وہ جو ہے وہ نالا چل رہا ہے, اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت وہ بیلیں شیلیں چلا کے لکس بیوٹیفل. لیکن اٹ وڈ ہیو بین وے مور بیوٹیفل اینڈ وے مور انوائرمنٹ فرینڈلی کہ اگر اس دیوار کے بجائے وہاں سے اس نالے کو ریسٹور کیا جاتا, اس واٹر وے کو ریسٹور کیا جاتا. ڈاکٹر صاحب ایک میرا ہے, آپ نے بیوٹیفل کی بات کی, سی ڈی اے کا جو سلوگن ہے وہ بھی دا بیوٹیفل اسلام آباد ہے. جی, تو کیا پانی کے بغیر یہ اسلام آباد بیوٹیفل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے, کیونکہ جو بیوٹی نیچر کریٹ کرتی ہے وہ انسان نہیں کر سکتے. آپ پودا لگا سکتے ہیں, پودا بنا نہیں سکتے, وہ بنانا نیچر نہیں ہے. اور جتنی بھی ویجیٹیشن ہے وہ پانی سے آتی ہے, سیدھی سی بات ہے. اور ابھی تو دنیا میں ایسے ایسے جو ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی سسٹمز بن چکے ہیں. مثلاً ایک سسٹم ہے, اس کو کہتے ہیں واٹر سینسٹیو اربن ڈیزائن. یہ ایک سویٹ آف ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں جو آپ لینڈسکیپ دیکھ کے تو اس کے بیچ میں فٹ کرتے ہیں. مثلاً ایک موٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ادھر اسلام آباد میں اگر آپ کوئی بھی روڈ دیکھیں, ڈبل روڈ کے درمیان میں گرین بیلٹ ہے, اور گرین بیلٹ ارد گرد ان کے وہ اسٹینڈرڈ ڈیزائن میں کب سٹونز لگے ہوتے ہیں, اس کے بیچ میں گرینری ہوتی ہے, درخت بھی ہوتے ہیں, اور چھوٹی موٹی پھول شول کے بھی وہ پودے لگاتے ہیں. کئی جگہوں پہ یہ گرین بیلٹ بڑی اچھی ویل مینٹینڈ بھی ہیں. لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس گرین بیلٹ کے ساتھ وہ سی ڈی اے کا ٹینکر چل رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کو پانی دے رہا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ اس طرح سے ہوا ہے کہ گاڑیاں جو ہیں اس کے پیچھے آ کے لگی ہیں, کیونکہ وہ کئی دفعہ ان کے پیچھے بتی چھتی بھی نہیں ہوتی, اور سیفٹی سٹینڈرڈ جو ہیں وہ زیرو ہیں, کوئی وہ اس کا نہیں ہوتا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اب یہ پرانا ڈیزائن تھا. اب 60s 70s یا اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اس طرح کے ڈیزائن بنتے تھے. اسلام آباد بھی 1964 میں بننا شروع ہوا تھا, تو ادھر بھی وہی پرانے ڈیزائن جو کہ 50s اور 40s والے تھے وہ لگائے گئے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, آج کل وہ درمیان میں جو گرین بیلٹ بنتی ہے اس کو ریزڈ نہیں ہوتی, بلکہ وہ روڈ سے نیچے لیول پہ ہوتی ہے, اور روڈ کے اوپر جتنا رن آف ہے وہ اس کے بیچ میں آتا ہے. روڈ کا کیمبر, اس کی جو سلوپ ہے وہ ٹورڈز دیٹ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈرینیج سویل. وہ نیچے سے اس طرح سے اس کی پراپر سلوپ ہوتی ہے, اس کے بیچ میں جو پانی آتا ہے وہ اس کے بیچ میں چلا جاتا ہے. اس سے جو اس میں ویجیٹیشن ہے وہ خود بخود گرو کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ روڈ بناتے ہیں نا, تو روڈ سے آپ نے سرفیس کو کنکریٹ کر دیا, اور آپ کا رن آف آپ کی ڈرینیج ختم ہوگی وہاں سے. اس کیس میں کیا ہے کہ جو روڈ کے اوپر پانی آ کے گرا ہے وہ فوراً ہی کچے ایریے میں چلا گیا, اور ایکچولی آپ نے جتنا روڈ کا پانی تھا وہ کلیکٹ کر کے ڈرینیج کی طرف کر دیا. اب یہ جو آپ کو اوپر سے اپرنٹلی نا وہ ایسے کر کے آپ کو اس کی سلوپ سی نظر آتی ہے, گول سی سلوپ بنتی ہے کراس سیکشن میں. ایکچولی اس سلوپ کے نیچے آپ کا ریچارج ٹرینچ ہوتا ہے. ریچارج ٹرینچ کیا ہے کہ آپ نے ایک سمپل ٹرینچ کھودا ہے, اور اس ٹرینچ کو موٹی بجری اور ریت سے بھر دی ہے. جب پانی اوپر سے آتا ہے تو آنے کے بعد وہ فوراً اس کے بیچ میں جاتا ہے اور جذب ہو کے گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر پانی زیادہ آ گیا تو اوپر نالے کے ڈیزائن میں اتنی جگہ رکھی جاتی ہے کہ اگر زیادہ آ گیا اور ریچارج کا ریٹ کم ہے تو اتنی دیر تک وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس میں اس کے کھڑے ہونے کی بھی جگہ ہوتی ہے, تو وہ ایک طرح کی ٹیمپریری اسٹوریج بنتی ہے, جس سے الٹیمیٹلی وہ پانی جو ہے وہ اس کو الٹیمیٹلی سارے کے سارے کو ریچارج کر دیتا ہے. تو اس طرح سے آپ کا ایک اربن ڈیزائن روڈ ڈرینیج کا آپ کو کمپلیٹ ریچارج کا سولوشن دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ریسورسز بتا رہے ہیں, انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورسز, اور جو سما اس کا رج کا بتا رہے ہیں, تو یہ جو اتنا سی ڈی اے ہے یا اس طرح کے ہمارے جو اربن ایریاز کو دیکھنے والے ادارے ہیں,
تو وہاں پہ وہ جیولوجسٹ وغیرہ ان کی کوئی خدمات نہیں لیتے جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہاں کی مینجمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی ایٹیٹیوڈ ہے یا کیا ہے؟ کیا میرا بھی اسی کے ساتھ ہی ہے. یہ تو خیر آپ جواب دیں گے ایٹیٹیوڈ تو ڈاکٹر صاحب روزانہ. تو اسلام آباد میں سر امیجیٹ مسئلہ تو یہ ہے کہ پانی نہیں ہے ابھی. تو واٹر ریچارج کا تو ہمارا آپ کے سامنے کہتے ہیں بڑا پلانٹ سٹی ہے, یہاں پہ نیچرل نالے ہیں, اور ابھی تک یعنی جو ہے سچویشن یہ ہے کہ پانی از ایٹ اے ڈیڈ لیول. تو ریچارجنگ کے جو نیچرل جو طریقے تھے وہ ہم نے سیمنٹ سے بھر دیے سارے کے سارے, وہ ہر جگہ پہ وہی آپ والی بات کے قبضے کر لیے ہیں. تو کیا اسلام آباد کے لیے بھی کوئی نہر لانی پڑے گی؟ اور ریاض صاحب کا بھی جواب یہ ہر دفعہ انڈس سے کہتے ہیں انڈس سے پانی ہمیں تو ہم دیا اگر جائے, اسلام آباد کے لیے نہر ضرورت ہے لے آئیں کہیں سے تو کیسا ہر سال اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. سوری میں میں تو آپ یہ کی کہہ بات رہا ہوں کاٹ نا کہ جہاں پہ 700 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے اس واٹر شیڈ میں آپ نے کہیں بھی پانی باہر سے نہیں لے کے آنا. ٹھیک ہے سر, دیکھیں جہاں پہ کھیتوں کے لیے آپ نہریں لا رہے ہیں تو پینے کے لیے تو آ سکتی ہیں نا یہاں کے لیے. نہیں, لیکن دیکھیں نا اگر آپ اپنا صرف اس گراؤنڈ واٹر کے جو سورسز ہیں, لوکیشن جہاں پہ ریچارج ہوتا ہے, اور وہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی سے وہ ساری آپ کو کرٹیکل لوکیشنز پتہ چل جاتی ہیں. اور سائنٹیفک اسٹڈی کرنے سے پہلے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل یہ جو آپ کا پورا ڈرینیج کا نیٹ ورک ہے نا نیچرل ندی نالوں کا, آپ سمپلی اس کے بیچ میں پولیوشن ہر طرح کی اس کو جانا بند کر دیں. اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے صرف پولیسنگ اور مانیٹرنگ کرنی ہے کہ یہ پولیوشن نہ ہو اس کے بیچ میں. کسی قسم کا سیوریج کا پانی, انٹریٹڈ سیوریج, کسی قسم کا سالڈ ویسٹ ڈمپنگ نہ ہو. ایک مونسون کی مار ہے, نیچر ول کلین آل دیز واٹر ویز. تو الٹیمیٹلی یہ گورننس کا ایشو ہے بنیادی طور پر. ری ڈیزائننگ یا ری ماڈلنگ. دیکھیں جی, ری ماڈلنگ, ری ڈیزائننگ وہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نیچر بیس سٹی ہے, یہ جو نیچر نے بنایا نا جس سے یہ سوا سنک لائن کے بیچ میں جو ہے وہ پانی ریچارج ہوتا ہے. آپ نے صرف اس سسٹم کے جو اوپر آپ نے انٹرونشنز کی ہیں جس سے وہ پانی گندا ہو رہا ہے ان جگہوں کے بیچ میں. کیونکہ دیکھیں اب بھی جب بارش ہوتی ہے تو پانی گزرتا کدھر سے ہے؟ انہی ندی نالوں میں سے گزرتا ہے نا. تو اب بھی جب اگلے مونسون میں آپ آج اس کو کہیں کہ جی نو مور پولیوشن ان دیز اسٹریمس, جتنی آپ کی سوسائٹیاں اس وقت بن رہی ہیں یا بنی ہوئی ہیں, آپ مینڈیٹری کریں کہ ان کے آپ جو سیوریج کا پانی ہے وہ بغیر ٹریٹمنٹ کے ریسیونگ واٹرز میں نیچرل واٹر ویز میں نہ جائے. تو لاز تو موجود ہے سر, لاز موجود ہے جی, لاز موجود ہے, آپ نے صرف ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کو نئے پروجیکٹس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. میرے خیال میں سر آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو کیپٹل کے CDA کے انڈر ہیں وہ تو آپ کی جتنی بڑی کنونشنز ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, وہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں. تو وہ پھر ان کو کون روک سکتا ہے کہ وہ اللیگل کام نہ کریں؟ آپ کے CDA نے ان سے پیسے لیے یہ SCO کانفرنس میں کہ ہم نے آپ یہ بیوٹیفیکیشن کے لیے ہمیں پیسے دیں. آپ کی جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے فنڈ کیا اور یہ سارا, تو وہ کہاں آپ کو اللیگل کنسٹرکشن سے روکیں گے؟ دیکھیے مسئلہ ہی سارا یہ ہے نا کہ آپ اگر اپنی ریگولیٹری جو آپ کے آلریڈی لاز بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے اسلام آباد پرانا بنا ہوا ہے, میں کہہ رہا ہوں اس میں بہت سی چیزیں جو اس زمانے میں نہیں انووگ تھیں وہ انووگ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ پرانے اسلام آباد کا ڈیزائن دیکھیں تو اٹ واز ویری انوائرمنٹ فرینڈلی, آلدو کہ انہوں نے وہ کرو جو ہیں وہ اونچے بنا دیے, میڈینز جو ہیں آپ کے جو روڈز کے بیچ میں وہ اونچے بنا دیے, اس وقت اسی طرح بنتے تھے. لیکن جو انہوں نے نیچرل واٹر ویز کا رائٹ آف وے چھوڑا, جو پرانے سیکٹر ہیں, یہ آپ F6 وغیرہ اور یہ جو اس طرح کے پرانے سیکٹر اس میں آپ دیکھیں, سیٹلائٹ پہ دیکھیں, اس میں ٹھیک ٹھاک جگہ چھوڑی گئی ہے. لیکن تو ایون شروع میں تو اسٹینڈرڈ تھا کہ کتنا کوریج ایریا آپ نے رکھنا ہے, بیک سائڈ آپ نے اوپن رکھنی ہے, ریچارج رہے, ایک لان کچا, وہ ٹوٹلی کھا گئے. اچھا اب دیکھیں نا وہ لاز تو ابھی بھی وہی ہیں. جن لوگوں نے بھی اسلام آباد کو ڈیزائن کیا اور بنایا انہوں نے وہ لاز انووک کیے, اور موسٹلی یہ جو آپ کے سیکٹرز پرانے بنے ہوئے ہیں شارع فیصل سے نارتھ میں, وہ ان اسپیسیفکیشن کے حساب سے بنے ہوئے ہیں. غدر مچنا شروع ہوا جب وہ ایکچوئل ڈیزائنرز چلے گئے, ہم لوگوں نے فلی ٹیک اوور کر لیا. ہم نے کہا جی یہ کیا بیوقوفیاں کر رہے ہیں, اور کرتے 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 لو اینڈ بی ہولڈ جو E11 بنا اس میں تو بالکل ہی انہوں نے ہر چیز پہ کنکریٹ پھیر دی نا. وہاں پہ تو یہ ہوا کہ آپ کی ایک نالا چل رہا ہے, آپ نے اس نالے کو
کاٹ کے اس کے بیچ میں جو 4 فٹ کی کلوٹ بنائی ہے, اس کے اوپر آپ نے سلیب ڈالا ہے, اس کے سائڈوں پہ آپ نے پلاٹ لگائے ہیں اور سلیب کے اوپر آپ نے روڈ بنا دی ہے. یہاں تک ہوا ہے. اچھا سر, یہ مارکیٹ میں جہاں سے نالے گزرتے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, تو یہ زیادہ اچھا منظر نہ ہوتا کہ مارکیٹ میں سے ایک نالا گزر رہا ہے, اس پہ پل ہے اور مطلب ساتھ ہی کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے, اگر تو آپ اس سائڈ دیکھیں پہ بھی مارکیٹ ہے, اس سائڈ بھی, بلکہ اس کے Exactly. چاروں طرف مارکیٹ ہو. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس سے جو ایمبینس اور ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے وہ تو مطلب ہے کہ بیسٹ ہوتا ہے. یعنی باقی دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی مارکیٹ ہے, کوئی ایسی کمرشل جگہ ہے, اور اس میں ایک دکان کا صرف فرنٹ جس سے نالا نظر آتا ہے 40 فٹ دور, اس کی ویلیو اس دکان سے زیادہ ہے جو جسٹ اس کے بیک سائڈ پہ اسٹریٹ میں ہے اور اسے نالا نظر نہیں آتا. ایک ایسی جگہ, ایک ایسا ریسٹورینٹ جہاں سے بیٹھتے ہیں تو نالے کا ویو نظر آتا ہے, وہاں پہ وہ اچھا نجیب صاحب, میں آپ سے ایک کویشچن کرتا ہوں. آپ نے بڑے فخر سے بتایا کہ آپ اسلام آباد کے شہری ہیں اور بہت پرانے ہیں, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اتھارٹیرین قسم کا ماڈل ہے جس میں اپنی مرضی کر لی جاتی ہے؟ سی ڈی اے کو کنٹرول کون کرتا ہے, یہ میٹر تو کرتا ہے نا کہ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہو. 100% بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اتھارٹیرین ماڈل ہے. جس طرح سے میکن صاحب نے بھی بتایا کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے, کچھ لوگوں کے پروجیکٹس ہیں, کچھ لوگوں کی جائیدادیں ہیں, کچھ لوگوں کے کھانچے ہیں, تو یہاں پہ بھی وہی پریویل کر رہا ہے. اسلام آباد کے لوگوں کے لیے یعنی صاف پینے کا پانی تو ایک انسانی حق ہے میرا, بیسک اور رائٹ ہے, بیسک رائٹ ہے. اور اسلام آباد میں بھی اگر آپ خیراتی اداروں کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو پانی صاف دیں, تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ویئر شوڈ آئی گو. ہر جس جگہ آپ فلٹریشن پلانٹ پہ جائیں ادھر کوئی سیلانی ملانی اس طرح کے مختلف وہ نام لکھے ہوئے ہیں, اور پرماننٹلی, اور وہ فلٹریشن پلانٹ صاف ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, کوئی بھی نہیں صاف کرتا. میں نے آج دن تک نہیں دیکھا کسی فلٹریشن پلانٹ پہ کہ اس کے بیک اینڈ پہ اس کو کلین کیا جا رہا ہو اور وہ کیا جا رہا ہو. بس یہ ہے اوپر بورڈ لگ گئے ہوں اور پرماننٹ ہیں. مطلب یہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے ادھر مطلب وہ چھونی میں پانی ڈال کے مر جانا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کہ جہاں ایک طرف تو ہم اتنے بڑے نعرے مار رہے ہیں اور دوسری طرف کیپٹل کے اور ایلیٹ ایریا ہے جو افورڈ بھی کرتے ہیں, وہاں پہ خیراتی ادارے لا کے پانی دے رہے ہیں. تو اگر گورننس اگر ڈیموکریٹک ہو تو آپ, میرا سوال یہ تھا کہ آپ سمجھتے ہیں اسلام آباد کے شہری ہونے کی حیثیت سے کہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی آپ نے صحیح کہا, میں خاصے عرصے سے انفارچونیٹلی اسلام آباد جو ہے نا بنایا ہی ایک ڈفرینٹ ماڈل پہ ہے, جہاں پہ لوگ میٹر نہیں کرتے. یہاں سیکٹرز ہیں ABCDE, یہاں گریڈز ہیں, جو سارا یعنی ڈیوائڈ اس پہ ہے. یہاں کی سوسائٹی نہیں کوئی بن سکی, یہاں کے اسٹیک ہولڈر وہ نہیں ہو سکے, اور یہاں بنتی تب کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا جو بنیادی وہ کام تھا اس کو بھی کل کر دیتے ہیں. لوکل الیکشن, لوکل باڈیز کے الیکشن کو اگر ایفیشینٹ کریں تو یہ سارے کے سارے ورنہ اگر یہ ہو جاتے ہیں سیکٹرز میں, اگر کونسلر ہے اپنے سیکٹر کا اور دیکھ رہا ہے میرا فلٹریشن پلانٹ نہیں چل رہا, تو وہ شوڈ آسک دا CDA, وہ جائے گا, وہ پانی لے کے آئے گا. تو اس کو جان بوجھ کے کل کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ نہ ہو. سو واٹ وی کنکلوڈ سر. تو نہیں, میں اگین آخری کنکلوژن تو ہم ڈاکٹر صاحب سے اگین لیں گے. ڈاکٹر صاحب کہ یہ آج اگر شاید یہ کچھ دیکھ لے اور وہ کر لیں, ان کے ذہن میں آ جائے, تو آپ وٹ ڈو یو تھنک کہ ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے ان ساری چیزوں کو درست کرنے کا, جہاں پہ ایٹ لیسٹ ہمارے یہ جو واٹر فلوز ہیں یہ کلیئر ہو جائیں. ڈیم تو چلیں, وہ بھی الٹیمیٹلی تو انہیں کھولنے ہی پڑیں گے گٹر, کیونکہ وہ سٹنگ کرتے ہیں. ابھی آپ جائیں, یو کی ناٹ اسٹینڈ یہاں پہ راول ڈیم پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہت بری بدبو آتی ہے وہاں سے, اور وہی پانی پینے. اچھا میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جو CDA کی اس وقت آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ پلاٹس ہیں, اور مختلف جو ہے نا وہ سیکٹرز ہیں جو لانچ کرنا چاہتی ہے, اور ہمیشہ اس میں پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے پاس پانی کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پانی کہاں سے دینا ہے. تو اس سوال کا جواب نہیں دیتے. تو نجیب صاحب کا کویشچن جو ہے نا وہ دونوں حوالے سے, شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, CDA کے اپنے مفاد کے, CDA کو اپنے مفاد میں چلیں, لوگوں کو چھوڑ دیں. تو CDA کے اپنے مفاد میں جو ہے نا یہ کیسے, کیا پاسبلٹی ہے؟ لیکن CDA نے ایک بڑی ڈیٹیل اسٹڈی کروائی تھی جب E11 میں فلڈنگ ہوئی تھی 2021 میں. جی ہوئی جی جی اربن فلڈنگ, اس پہ اچھا وہ اسٹڈی ہم لوگوں نے کر کے دی تھی ان کو, اور اس میں ہم نے CDA کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ واٹر سینسٹیو اربن ڈیزائن انووک کریں
اپنی ان تمام سوسائٹیز میں جو اس وقت جن کے نقشے آپ کے پاس آ رہے ہیں اپروول کے لیے, ان کو کہیں کہ واٹر سینسیو اربن ڈیزائن شوڈ بی پارٹ آف یور سوسائٹی. کیونکہ جب اتنی زیادہ اوپر سے بارش ہوتی ہے نا, 1000 ملی میٹر پر ڈے سے زیادہ کسی بھی آپ سیکٹر میں چلے جائیں, کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں, ہو رہی ہے, تو اگر وہ واٹر سینسیو اربن ڈیزائن کو استعمال کریں تو ان کے اپنا گراؤنڈ واٹر نیچے ریچارج ہوتا ہے, اور ان کی پرابلم جو ہے وہ تقریباً 90% تو وہیں سے سالو ہو جاتی ہے. اور جو واٹر سینسیو اربن ڈیزائن ہے وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے واٹر ریسورس کو کنزرو, پریزرو اور اویلیبل کرتا ہے آپ کے پاس, وہ آپ کی جو نیچرل جو ایک اربن بیوٹیفیکیشن ہے, لینڈسکیپنگ ہے, وہ بھی اس سے بہت بہتر نظر آتی ہے. دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جناب روڈ کے درمیان میں ایسے کر کے بڑا مزیدار سا وہ ایک سویل بنا ہوا ہے, اس کے ارد گرد پودے لگے ہوئے ہیں جو ہر وقت ہرے بھرے نظر آتے ہیں, اس میں لمبی لمبی گھاس لگی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, کہیں پہ پونڈز بنے ہوئے ہیں, ان میں بطخیں شتخیں بھی آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھنے میں وہ ساری لگتی ہے لینڈسکیپنگ, بٹ اٹ از پارٹ آف دیٹ گراؤنڈ واٹر ریچارج پروجیکٹ. تو یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ مینڈیٹری کریں. اور اس کے بعد میں جب یہ اسٹڈی ڈپازٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد میں ایک اخبار میں مجھے کافی سارے اخباروں میں آئی تھی, لیکن مجھے ڈان کا پتہ ہے. ڈان نے ایک انٹرنل جو پیج ہوتا ہے اس کا میٹرو کا, اس کے اوپر انہوں نے 6 کالم سٹوری بھی کی تھی اس کے اوپر کہ جی کنسلٹنٹس نے ان کو یہ کرنے کا کہا ہے اور وہ سارا کچھ ہوا ہے. اور انہوں نے وہ جو رپورٹ تھی اس کے کانٹینٹس اس وقت میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کیے تھے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. لیکن 2021 سے لے کے تو پھر ابھی 2025 تک میرا نہیں خیال کہ واٹر سینسیو اربن ڈیزائن کا ایون جو لفظ ہے وہ CDA کے لوگوں میں مقبول ہوا ہے, لیٹ الون کے بلڈرز میں اس چیز کی کوئی گونج آتی. تو اسٹڈی انہوں نے کروا لی اور وہ سارا کچھ ریکمنڈیشنز بھی لے لیں, لیکن اب اس کے اوپر کیا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, کس طرح سے ہو رہی ہے, وی ڈونٹ نو. سر میرا نہیں خیال کہ جو ایگزسٹنگ چیئرمین ہے جیسے پچھلے تھے تو ان کے نالج میں بھی وہ رپورٹ ہو, کیونکہ لیکن وہ سینسٹیو بہت زیادہ ہیں. مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی پراپرٹیز بیچنی ہیں اور اسی پہ ہی ان کا ڈیپینڈ کر رہا ہے ان کی سروائیول. جی پراپرٹیز بغیر پانی کے کیسے ہمارے سامنے آپ کے سامنے ہیں, یہ جو موٹر وے سے ادھر مطلب ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں, ورنہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں فیو منتھس میں آبادی آ جاتی ہے. وہاں کنسٹرکشنز بھی سلو ہیں, بائنگ سیلنگ بھی سلو ہے, بیکاز دیر از اے چیلنج آف واٹر. تو میکن صاحب جی آپ بتائیے, اب کنکلوڈ کر رہے ہیں تو یعنی اتنی بڑی میٹنگ CDA نے کی اور یہ اٹس اے سیریس ایشو, تو اس پہ کیا اگلی میٹنگ میں اسلام آباد کا پانی ڈسکس ہو جائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. چونکہ ان کی پرائرٹی میں ہوتا تو یہ ڈیفینیٹلی, یہ ابھی گرمیاں شروع ہو رہی ہیں تو یہ ابھی سے ان کا کوئی پلان ہوتا کہ اچھا جی آلریڈی جیسے پنجاب گورنمنٹ گو کہ اس کے کوئی سٹیپ نظر نہیں آ رہے کہ وہ ڈراؤٹ کے اوپر, لیکن اخبارات میں ان کے بہت سارے اقدامات نظر آ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے کوئی پائپ وغیرہ پہ بین لگایا ہے, سروس اسٹیشن پہ بین, اور اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو CDA ہے جو یہاں کیپٹل کو دیکھتی ہے, لگتا ہے وہ سوئی ہوئی ہے. وہ صرف اس کا سب سے بڑا مسئلہ پراپرٹیز والوں کا ہے اور جو الیکٹرک بسز ہیں ان کو, اور اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئندہ بھی کوئی سینسٹائز ہو یا کوئی اس طریقے سے ہو. چونکہ میرے خیال میں جب تک یہ ہماری سول سوسائٹی اس کے اوپر کوئی نہیں کرتی, ہم ساروں کا یہ مسئلہ ہے, جب تک ہم یہ CDA کو نہیں پریس کریں گے کہ یہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے, حل کریں, تب تک CDA آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی. بہت شکریہ میکن صاحب, آفتاب میکن صاحب, ریاض محسن صاحب, ڈاکٹر حسن صاحب. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اور اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ آئیں گے, اور خاص طور پہ ہم اسلام آباد کے حوالے سے کچھ پروگرام کرنا چاہیں گے, اور دیکھتے ہیں کہ CDA لوگوں کے مسائل کیسے حل کرتا ہے, کرتے ہیں نہیں کرتا. یہ اب ریاض صاحب فالو اپ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, میکن صاحب بھی. تو ہم اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے خاص طور پہ اسلام آباد میں, اور ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ اگلا پروگرام کچھ انٹریکٹیو ہوں جہاں پہ آپ کی کالز بھی آئیں اور ہم آپ کو جواب دے سکیں. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.